محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم لیکچر نہیں دیں گے، سوال و جواب کا سیشن ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارے بہت ہی محترم ساتھی اور دوست تشریف لائے ہیں شگری صاحب۔ شگری صاحب کے کوشچنز ہیں واقعی کربلا کے متعلق اور شاید بھی دوسرے ٹاپکس کے متعلق ہوں، مجھے نہیں معلوم، تو ان کو لے کے آتے ہیں۔ السلام علیکم شگری بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یاری صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت مہربانی، تشریف آوری کا بڑا شکریہ، ضرور نوازی فرمایا آپ نے۔ بہت بڑی مہربانی، میں آپ کو مشکور ہوں، پہلے بھی آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت ہم نے آپ سے مستفید ہوئے، ہمارے سوالات کو آپ نے بہت تحمل سے سنا اور بہت علمی جوابات قرآن اور سنت سے دیے، تو آج میں بہت زیادہ دوبارہ مشکور ہوں، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ کی یہ آپ مہربانی نے جی۔ اس مرتبہ محرم الحرام میں امام عالی مقام کے قیام کے حوالے سے کچھ طویل گفتگو فرمائی ہے، تو اس کی غالباً 4 قسطیں آئی ہے۔ میں نے ابھی تک 2 مکمل قسطیں سنی ہے اور باقی ابھی زیر سم وہ ہے۔ تو صحیح۔ کیونکہ مجھے اس میں بہت دلچسپی تھی اس موضوع پر خود بھی، اور اپنا تھوڑا جی جی بہت میرا کام بھی تھا، تو اس میں سب سے جو اہم بات جو مجھے آپ کی گفتگو میں لگی وہ یہ کہ آپ نے جو حدیثوں میں موجود اس حوالے سے جتنا بھی مواد تھا وہ آپ نے ماشاءاللہ جو آپ کی صلاحیت اور آپ کی جو عادت ہے یا آپ کا جو منہج ہے اس کے مطابق آپ نے اس میں بھی وہ تمام حدیثیں پیش کی جو عام طور پر ہمارے یہاں پر مجالس میں پڑھنے والے علماء یا باقی بھی جو ہمارے علماء وہ پیش نہیں کرتے، تو اس صحیح۔ وجہ سے مجھے یہ لگتا تھا کہ ہمارے یہاں ایک کنفیوژن ہے، تو آپ کا یہ جی فرمانا تھا کہ امام عالی مقام کا یہ قیام جو ہے وہ اس مفہوم میں کوئی سیاسی قیام نہیں ہے جس مفہوم میں ہمارے ہاں اس کو اہل سنت نے لیا یا زیدیوں نے لیا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے لیے آپ نے حدیثیں پیش کی ماشاءاللہ سے نا بہت زیادہ، جی تو میرا آپ صحیح۔ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو باقی ہمارے ہاں جو مجتہدین حضرات ہے یا اس وقت دنیا میں بہت زیادہ امام حسین کے اس اقدام کو اہل تشیع کے ہاں سے، سنی اور زیدی ان کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، اہل تشیع کے ہاں سے جو اس شدت سے اس کی سیاسی تفسیر کی جا رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ فقہا، یہ علماء یہ حدیثیں نہیں پڑھتے، یا وہ حدیثوں کا مفہوم وہ نہیں لے رہے جو آپ لے رہے، یا ان کے نزدیک ان حدیثوں میں کوئی ذوق ہے؟ حضرت عرض یہ میرا ہے سوال کہ بہت لمبا ہو گیا۔ جی جی جی، دیکھیں یہ کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قیام سے قیام نسبت دیا جاتا ہے اور ان سے انقلاب نسبت دیا جاتا ہے، اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عالم تشیع میں ایک انقلاب آیا، انقلاب ایران صرف ایران میں انقلاب نہیں تھا، پورے عالم تشیع میں ہر چیز کو زیر و رو کر دیا ہے، لوگوں کے تفکر پر، شیعوں کے جی طرز تفکر پر۔ وہ شیعہ چاہے دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں وہ ایرانی انقلاب کی وجہ سے حتماً متاثر ہیں، اس کے متاثر یعنی اثرات پڑ گئے ہیں، یہ منظور نہیں ہے کہ حتماً وہ اس کے سپورٹر ہیں، جی لیکن اس کے اثرات ہر جگہ عالم تشیع میں موجود ہیں، شیعوں کے فکر پر، شیعوں کے کردار پر اور شیعوں کی زندگی پر، کہ دوسرے شیعوں سے کیسے، شیعوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ بہت سارے لوگ انقلابی ایران کے آئینے میں شیعوں کو انہوں نے پہچانا کہ شیعہ کون ہے، شیعہ کیا قوم ہے۔ انقلابی ایران کی وجہ سے شیعہ قوم کی تعارف ہوئی ہے، یہ میرے نزدیک یہ اچھا تعارف نہیں ہوا، بدنامی ہوئی شیعوں کی، لیکن شیعوں کی پہچان ہوئی ہے، اچھا یا برا پہچان ہوئی ہے۔ تو شیعہ ہر لحاظ سے شیعوں کی زندگی پہ اثرات ہیں اور شیعہ طرز تفکر پر بھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فی الحال دیکھیں ابھی 40 سال سے یہ بہت بڑا جو انقلاب تشیع میں آیا ہے، انقلاب ایران کی بات وہ یہ ہے کہ ایرانی حکومت نے تمام مدارس میں جہاں پہ عالم تشیع کے مبلغین اور عالم تشیع کے علماء پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاکستان میں 2 ٹائپ کے خطبہ ہیں، ایک عالم خطبہ ہیں جو حوزہ مدارس سے پڑھ کے آتے ہیں، اور ایک جو ہے ذاکر لوگ ہیں جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھتے، وہ ایسے اپنی مطالعہ کر کے دوسرے کے تقاریر سن کے اس سے وہ تقریر اچھے کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اچھی تقریر بھی کرتے ہیں، یعنی خطابت اچھی ہوتی ہے ان کی۔ جہاں تک علماء کا تعلق ہے یہ مدارس میں پڑھتے ہیں، تو حکومت ایران، اور پھر حکومت ایران کے بعد، انقلاب ایران کے بعد یہ ہوا کہ حوزہ علم نجف تقریباً معطل ہو گیا۔ صدام کے زمانے میں جب تک صدام تھا تقریباً وہاں پہ یعنی باہر سے طالب علم بہت ہی کم، نادر جاتے تھے، اور سب لوگ جنہوں نے پڑھنا ہوتا تھا وہ ایران جاتے تھے، اور جو مدارس ایران کے باہر بھی ہیں وہ ایرانی حکومت کے کنٹرول میں۔ تو عرض یہ ہے کہ حکومت ایران نے مدارس پہ انہوں نے بہت سخت اپنا کنٹرول ڈال دیا، اور مدارس میں صرف اپنا ہی ان کا جو انقلابی ورژن تشیع کا ہے،
جو انقلابی انٹرپریٹیشن ہے تشیع کا اس کو اس کی تبلیغ کی اور اس کی تدریس کی، اور اس طرح علماء کی کئی نسل بن گئے. اب 40 سال میں علماء کی ایک نسل کی تربیت نہیں ہوتی. 40 سال میں ہر مثلا طالب علم ایران جاتا ہے 4 سال 5 سال 6 سال رہتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے. کوئی 10 سال بھی رہتا ہے، کوئی 15 سال بھی، لیکن بہت سارے 6-7 سال کے بعد واپس آتے ہیں. تو اس طرح بہت ساری نسلوں کی تربیت ہو گئی کہ وہ کیا دیکھتے ہیں انقلابی جو ورژن ہے تشیع کی، وہ اسی کو تشیع مانتے ہیں. اگر کوئی اس کی مخالفت کرے اور کہے کہ یہ تشیع سے انحراف کا نام ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شخص حتماً تشیع کا دشمن ہے اور یہ تشیع کو نہیں جانتا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت ایران نے یہ بھی کیا کہ جو مراجع اور جو بڑے مجتہدین اور بڑے علماء علمی نقطۂ نظر سے اور سیاسی نقطۂ نظر سے ان کے مخالف تھے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ساکت کرا دیا، یعنی ان کو سائلنٹ کرا دیا، خاموش کرا دیا. بہت ساروں کو اس طرح خاموش کرا دیا کہ ان کی دنیائی سے چھٹی کرا دی، شہید کرا دی ان کو. اور یہ اکثر شیعہ لوگ نہیں جانتے. اور جو لوگ زندہ بچ گئے وہ ڈر کی وجہ سے ان میں مخالفت کرنے کی جرأت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. بالکل کسی کو کہ ایرانی نظام پہ تنقید کرے، ابھی ایرانی نظام کوئی آسمان سے توڑی آئی ہے، یہ کوئی معصوم توڑی ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھا، پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کے اپوزیشن گروپس ہیں، اپوزیشن گروپ اس کی تنقید بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام آپ کے غلط ہے. ٹھیک ہے نا. ایرانی حکومت بھی ہے، لازمی بات ہے، اس کا ہر کام صحیح نہیں ہو سکتے. علماء دیکھیں، ایرانی حکومت کسی حد تک سیکولر لوگوں جو ایرانی غیر مذہبی لوگ ہیں، اس اپوزیشن کو کسی حد تک، بہت کم حد تک قبول کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے. لیکن علماء کی جانب سے کسی اپوزیشن کو کبھی برداشت نہیں کرتی. اور علماء یہ سب کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ایرانی نظام کے خلاف بات کی تو پھر آپ ہر طرح کے اس کے تبعات اور اس کے آثار کے لیے تیار رہیں. تو علماء بھی خاموش ہو گئے، ان کو خاموش کرا دیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عالم تشیع میں اور عالم اسلام میں، بلکہ پوری جہان میں، پوری دنیا میں تشیع کی ایک ہی ورژن پھیل گئی پچھلے 40 سالوں میں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تشیع کی ایک ہی انٹرپریٹیشن، ایک طرز تفکر، اور وہ ہے خمینی صاحب کی طرز تفکر، انقلابی طرز تفکر. اور یہ انقلابی طرز تفکر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ کی سیرت میں بہت ہی اس کے لیے مواد کم ہے، کوئی مواد ہی نہیں. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ تقیہ کا حکم دیا ہے، عدم خروج کا حکم دیا ہے، عدم قیام کا حکم دیا ہے. تو ان کے لیے بہت ہی یہ اپنے انقلاب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور یہ جو دنیا سے یہ ٹکر لے رہے ہیں کہ سب کے خلاف، نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی. آپ کو یاد ہوگا خمینی صاحب کے زمانے میں جب سوویت یونین کے اواخر میں، سوویت یونین ابھی قائم تھا، خمینی صاحب کی وفات جب ہو گئی تو انہوں نے کہہ دیا، نماز جمعہ میں آگے کہا کہ اب اس شعار کی ضرورت نہیں ہے، اس نعرے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سوویت یونین روس ہمارا دوست ہے. وَإِلَّا آغاز میں تو یہی کرتے تھے، بھلے نہ شرقی نہ غربی، جمہوری اسلامی. ہم نہ شرق کو مانتے ہیں نہ غرب کو مانتے ہیں. شرق سے مراد ایسٹ بلاک ہے، سوویت یونین بلاک. ان سے بھی دشمنی، ویسٹ سے بھی دشمنی، اور پوری دنیا سے دشمنی. ہم صرف اسلام کو مانتے ہیں. پھر جو آہستہ آہستہ یہ جو روس کے کیمپ میں چلے گئے، سوویت یونین کے کیمپ میں چلے گئے، پھر اس کو ہٹا دیا، روس سے دشمنی کو اپنے شعاروں سے ہٹا دیا، اور صرف امریکہ دشمنی میں رہ گئے اور امریکہ سے ٹکر لینے. تو یہ جو انقلابی ورژن بچ گیا ہے، تو ان کی شدید ضرورت ہے کہ اپنے انقلاب کو جسٹیفائی کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو انقلابی یہ بنا دیں کسی طریقے سے. اور یہ ضرورت ان کو انقلاب سے پہلے بھی درپیش تھی. یعنی خمینی صاحب کے کیمپ کو، خمینی صاحب کے جو انقلابی علماء ہیں، ان کے گروہ کو، ان کے ٹولے کو اس بات کی ضرورت تھی. تو وہ انقلاب سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک انقلابی شخصیت کی حیثیت سے، کہ انہوں نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، انقلاب کیا ہے، اور وہ حاکم وقت کا تختہ پلٹانے کی کوشش کی ہے، یہ پیش کرنے کی کوشش کی. اور یہ 1960 کی بات ہے، 60s کی بات ہے. اس کے ابتدا میں بہت بڑا عالم تشیع میں، بالخصوص ایران میں اس زمانے میں بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا، اور وہ کتاب تھا شہید جاوید کا. شہید جاوید کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی تھی. اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا، نجف آباد سے اس کا تعلق تھا. تو اس نے یہی اسی لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو انقلابی پیش کرے، اس نے یہی، وہ خود ابھی اس کا انتقال ہوا ہے. وہ شخص جو تھا وہ بہت سالوں تک زندہ رہا، اور ابھی کوئی 5-10 سال پہلے اس کا صالحی نجف آبادی، جی ہاں، اس کا انتقال ہوا. تو اس نے یہی کہ امام حسین کو انقلابی بنانے کے لیے، اس نے یہی باتیں پیش کی کہ امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گے.
علم امامت کو بالکل اس نے انکار کر دی، کیونکہ اگر امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے کہ وہ شہید ہو جائیں گے اور ان کا جو ہے سب بھائی شہید ہو جائیں گے، اس کے بہنیں اسیر ہو جائیں گے، اس کے خاندان اسیر ہو جائے گا، تو پھر ان کا ہدف جو ہے وہ یزید کی حکومت کا تختہ پلٹانا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ تو واضح بات ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس نے علم امامت کو ہٹا دیا، اور بہت ساری غلط باتیں اس کی کتاب میں، متنازع باتیں اس میں لکھی گئی ہیں، جو اس زمانے میں بہت بڑا اس کا ہلچل مچا، اس کا بڑا مذمت ہوا، اور بڑے بڑے علماء نے اس کے مذمت کی، اس کے خلاف تقریریں ہوئیں، کتابیں لکھی گئیں، اور بعض علماء جو خمینی سائڈ کے تھے انہوں نے اس کی تائید کی، جیسے منتظری صاحب تھے، علی مشکینی صاحب تھے، یہ لوگ، اور دوسروں نے اس کی مخالفت کی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے ان کی ضرورت ہے انقلابی جماعت کی، جو ابھی عالم تشیع پہ ہر لحاظ سے چائے ہوئے ہیں، آپ کے منابر ان کے ہاتھ میں، آپ کا میڈیا ان کے ہاتھ میں، آپ کے مدارس ان کے ہاتھ میں، اور یہ جو جس طرح چاہیں شیعوں کو جس طرح سوچنے کا یہ حکم دیں اور یہ تبلیغ کرائیں، شیعہ وہی سوچیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر لحاظ سے پورا ان کا کنٹرول ہے، گرپ ہے شیعہ مذہب پر۔ تو ان کی ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو ایک انقلابی شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا جائے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے علماء ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ کیونکہ ہماری جو علماء ہیں یہ حوزے میں پڑھتے ہیں، اور حوزہ ایسی چیز نہیں ہے آپ کے سیرہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کے احادیث پر وہاں پہ بہت تحقیق ہوتی ہو۔ آپ نے پوچھا نا کہ دوسرے مجتہدین اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مجتہدین، دیکھیں مجتہدین سے میں نے کبھی نہیں سنا اس کے متعلق کہ بڑے مراجع مجتہدین کہ انہوں نے کوئی تحقیق پیش کی ہو، کوئی کتاب لکھی ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کیوں پیش آئی ہے، کس لیے پیش آیا، اس کی وجہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا یہ انقلابی ورژن صحیح ہے، انقلابی ورژن صحیح نہیں ہے۔ ہمارے مراجع معاملات میں وہ نہ تحقیق کرتے ہیں، نہ تقریر کرتے ہیں، نہ ان کے دروس ہوتے ہیں، اور اکثر مجھے یہی لگتا ہے کہ ان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا، یعنی اس موضوع پہ اگر آپ ان سے پوچھیں شاید بعض کو پتہ ہو، ان کے کچھ افکار ہوں، اکثر کو شاید وہ اس مسئلے پہ اتنا ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس موضوع پہ انہوں نے توجہ نہیں دیا۔ سب سے جو مشہور کتاب، جو مؤثر کتاب اس موضوع پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں پچھلے 40 سالوں میں وہ پیش کیا گیا ہے، وہی مطہری صاحب کی کتاب ہے، حماسہ حسینی مرتضیٰ وہ کوئی مرجع نہیں تھے، لیکن وہ درمیانے لیول کے مجتہد تھے، اور زیادہ فلسفہ عرفان کے، بلکہ زیادہ فلسفہ کے مدرس تھے، تہران کے یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، اور خمینی صاحب کے بہت ہی ہم فکر تھے، اور وہ انقلاب کے آغاز میں ان کو قتل کیا گیا، اور ان کو کس نے قتل کیا یہ بھی ایک مسٹری ہے کہ واقعاً، کیونکہ انقلاب کے آغاز میں انقلابوں کے درمیان طاقت کی جنگ بہت شدید تھی، کیونکہ ان کو ابھی پاور ملا نا، شاہ چلا گیا، پورا پاور جو ہے کس کے ہاتھ میں؟ علماء اور انقلابیوں کے درمیان ہے۔ تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا صفایا ہوا، اور اس کا اتہام کس پہ لگایا گیا کہ یہ انقلاب کے دشمنوں نے ان کو قتل کیا۔ تو اس پہ بڑا بڑا کوشچن مارک ہے کہ جو سینئر لوگ جو لیڈرشپ کے مقام کے لیے خمینی صاحب کے بعد وہ ان کا احتمال دیا جاتا تھا، جو بہت مؤثر لوگ تھے، ان کو جو سامنے سے ہٹایا گیا ہے، لازمی بات ہے ان میں سے کچھ انقلاب کے مخالفین ہوں گے، لیکن اس طرح یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ سب لوگ انقلاب کے مخالفین نے مارا ہو۔ انقلابیوں کے اندر انہوں نے اپنے آپس میں صفایا کیا۔ مثلا موسیٰ صدر صاحب ہے، موسیٰ صدر جو لبنان میں شیعوں کے لیڈر تھے، اور وہ بہت انفلوئنشل تھے، اور بہت ہی ایران میں بھی بہت ان کی مقبولیت تھی، اور خمینی صاحب کے بعد یہی کہا جا سکتا تھا کہ ان کو احتمال تھا کہ ان کو لیڈرشپ ملے۔ ان کو جو قذافی نے حذف کرا دیا اور غائب کرا دیا، اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ رفسنجانی اور خامنئی اور محمد حسین بہشتی صاحب ان کا ٹولہ جو تھا، ان کے حوصلہ افزائی سے اور ان کے یہ بھی ملوث ہیں۔ بہرحال اس طرح کے انقلاب کے آغاز میں جو قتل اور اسیسینیشنز ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے کوشچن مارکس ہیں۔ تو یہ مرتضیٰ مطہری صاحب کی جو کتاب ہے، یہ بہت اس میں غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ اس کی اصلاً پہلی بات ہے اس کی تقاریر ہیں، اور مرتضیٰ مطہری صاحب نہ مقاتل میں کوئی تحقیق رکھتے تھے، کوئی مطالعہ رکھتے تھے، اور نہ احادیث روایات پہ سے کوئی ان کی بڑی آشنائی تھی۔ تو ان کی کتاب میں بھی بہت ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کاز کے ساتھ بہت زیادتی بہت ہے۔ تو عرض جو ہے، میں مجتہدین کے عالم سے اب بہت سال بھی ہے دور ہوں نا، مجتہدین کے صحبت سے اور مجتہدین کے حلقوں سے دور ہوں، بہت سارے سال ہو گئے، تو مجھے بخوبی نہیں معلوم کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔
اور میں نے ان کے کوئی خاص تحقیق بھی نہیں دیکھی ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو، مثلا وحید خراسانی صاحب ہیں یا آیت اللہ صافی گل پائگانی صاحب ہیں یا محمد رضا گل پائگانی صاحب ہیں جو ہمارے بڑے مجتہد ہیں، خوئی صاحب ہیں یا سید علی سیستانی صاحب ہیں، کہ انہوں نے کوئی کچھ کہا ہو، ایکسپلین کیا ہو کہ امام حسین علیہ السلام کس لیے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا، وجہ کیا تھی مجھے نہیں معلوم. مجھے لگتا یہی ہے کہ عام طور پر کیونکہ ان کی تحقیق نہیں، اگر ان سے پوچھا جائے تو یہی مشہور جملے کہیں گے کہ اسلام کو بچانے کے لیے وہ شہید ہو گئے. اب ان سے پوچھ لینا کہ اسلام کو انہوں نے کیسے بچایا، مثلا اسلام کو کیا خطرہ تھا، وہ شہید ہو گئے تو اسلام بچ گیا. اس دونوں میں کاز ایفیکٹ، علت و معلول کا اہم ہے، اثر اور مؤثر کا، اثر اور مؤثر کا کوئی دکھائیں ہمیں کیسے تھا یہ اسلام کو بچایا. یہ تو بڑا مشہور ہے نا، علماء بہت کہتے ہیں کہ اسلام کو بچایا، اور امام حسین علیہ السلام اسلام پہ فدا ہو گئے. تو یہ جو باتیں ہیں، نظریات پیش کیے جاتے یا ظلم کے خلاف وہ کڑے ہو گئے. تو بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی ایسے مواد ہے اس مسئلے پر. جی ہاں، اگر ہے تو مجھے ابھی تک سنائی نہیں دی ہے. جی ہاں.